بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم پڑھیں گے کلاس 9 بایولوجی کے چیپٹر نمبر 1 سے ایک ٹاپک کیریئرز ان بایولوجی، پاتھس دیٹ اے بایولوجسٹ کین فالو، یعنی بایولوجی کرنے کے بعد جو راستے اختیار کرتا ہے وہ اس کا کیریئر ہوتا ہے۔ بایولوجیکل اسٹڈیز آر ریوارڈنگ اینڈ ایکسائٹنگ۔ جنرلی اگر ہم بات کریں تو بایولوجی اسٹڈی کرنے کے بعد یہ ریوارڈنگ ہوتی ہے، یہ ریوارڈز دیتی ہے، اور اس کا اسٹڈی کرنا یہ اٹریکٹیو بھی ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے میڈیسن اینڈ سرجری ہے۔ میڈیسن ایک میڈیکل ڈاکٹر کرتا ہے، ڈائگنوسس کرتا ہے میڈیسن میں، اور ڈائگنوسس یا تشخیص کرنے کے بعد وہ پھر کیا کرتا ہے کہ ٹریٹمنٹ کرتا ہے بیمار کا۔ اسی طرح سرجیکل ڈاکٹر سرجری کرتا ہے، ریپیئر، ریپلیس اینڈ ریموو آف ڈیفیکٹیو پارٹس آف دا باڈی، یعنی باڈی کے جو ڈیفیکٹیو پارٹس ہوتے ہیں، جہاں پر کوئی ڈس آرڈر اکر ہوئی ہوتی ہے تو اسی آرگن یا باڈی پارٹ کو ریپیئر کرتے ہیں، مرمت کرتے ہیں، ریپلیس کرتے ہیں، اسی کو ریموو کر کے دوسرے آرگن کو لگاتے ہیں۔ اسی طرح ریموو کرتے ہیں جیسا کہ اپینڈکس ہوتا ہے۔ تو پہلے ایف ایس سی پری میڈیکل میں بایولوجی پڑھتے ہیں اسٹوڈنٹ، پھر میڈیکل کالج میں جا کے ایم بی بی ایس کرتے ہیں اور سرجیکل ڈاکٹر بن جاتے ہیں یا پھر میڈیکل ڈاکٹر بن جاتے ہیں۔ سرجیکل ڈاکٹر سرجری کرتے ہیں، میڈیکل ڈاکٹر میڈیکل ہوتا ہے، وہ ڈائگنوسس اور ٹریٹمنٹ کرتا ہے۔ پھر نیکسٹ فشریز ہے۔ تو فشریز میں فش پروڈکشن کی جاتی ہے، اور فش پروڈکشن کے لیے ایک فشریز منیجر بایولوجی پڑھنے کے بعد ایک فشریز منیجر بن جاتا ہے، جو کہ بیچلر یا ماسٹر کرنے کے بعد فشریز میں وہ ایک فشریز منیجر بن سکتا ہے، اور پھر وہ فش کے جو ہیچریز ہوتے ہیں وہاں پر کام کرتے ہیں۔ فش کی ہیچری وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پر فش کی ہیچنگ ہوتی ہے اور وہ ایگ ریلیز کر کے ریپروڈکشن کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ وہ اسٹڈی کرتے ہیں فش کے ہیبیٹیٹ کو، جہاں پر ان کے رہنے کی جگہ ہوتی ہے یا تالاب ہوتا ہے، ان کی نیوٹریشن کا خیال رکھتے ہیں، ان کے جینیٹکس کا، اور فشز کے مختلف جو ڈیزیزز ہوتے ہیں ان کی روک تھام کا بھی اسٹڈی کرنا۔ یہ سارے جتنے سٹیپس ہیں یہ ایک فشریز منیجر اور اس کے ساتھ جو سب آرڈینیٹس ہوتے ہیں ان کا کام ہوتا ہے۔ پھر آگے ایگریکلچر ہے۔ ایگریکلچرسٹ ڈیل ود کراپس اینڈ لائف اسٹاک، یعنی ایگریکلچرسٹ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ میں کام کرتا ہے، اور یہ زراعت سے ریلیٹڈ ایک ٹاپک ہے۔ اس میں جو مختلف قسم کے فصلز ہوتے ہیں اور جو ڈومیسٹک اینیملز ہوتے ہیں، لائف اسٹاک ہوتا ہے، ان دونوں کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے۔ ایگریکلچر از دا پریکٹس آف پروڈیوسنگ کراپس اینڈ ریزنگ آف لائف اسٹاک فار فوڈ، فائبر اینڈ ادر پروڈکٹس، یعنی ایگریکلچر میں ایگریکلچرسٹ کیا کرتا ہے، پریکٹس ہوتی ہے تاکہ اچھی قسم کے اور اچھی ورائٹیز کے کراپس کو پروڈیوس کیا جائے۔ جو ڈومیسٹک اینیملز ہوتے ہیں ان کی پرورش اور دیکھ بھال کرنا، تاکہ ان فصلوں اور ان لائف سٹاک سے فوڈ زیادہ سے زیادہ حاصل کی جا سکے، فائبر حاصل کی جا سکے، اور دوسرے مختلف قسم کے پروڈکٹس یا آئل وغیرہ حاصل کی جا سکے۔ پھر آگے اینیمل سائنس ہے، اس کو اینیمل ہسبینڈری بھی کہتے ہیں، اور اس میں بریڈنگ کی جاتی ہے اور ریزنگ بھی کی جاتی ہے لائف سٹاک کی۔ یہاں ایگریکلچر میں کراپس بھی تھے، لائف سٹاک بھی تھے، یہاں پر اونلی لائف سٹاک ہے، یعنی اونلی ڈومیسٹک اینیملز ہیں۔ تو جو ڈومیسٹک اینیملز ہوتے ہیں، جو گھروں میں لوگ اینیملز کو پالتے ہیں، تو وہ لائف سٹاک ہوتے ہیں۔ ان کا بریڈ کرنا، ریپروڈیوس کرنا، اور ان کا ریزنگ یا پرورش اور دیکھ بھال کرنا، یہ اینیمل سائنس میں آتا ہے، اور اس کے لیے جو اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ ڈی وی ایم کی ڈگری کر کے وہ یہ اینیمل ہسبینڈری کے ڈاکٹر بنتے ہیں، اینیمل ہاسپٹل میں وہ کام کرتے ہیں، اور وہ ڈاکٹر آف ویٹرنری میڈیسن کہلاتے ہیں، ڈی وی ایم ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہ۔ پھر آگے ہے ہارٹیکلچر، اور اس کو باغبانی کہتے ہیں، یعنی جو ہارٹیکلچرسٹ ہوتے ہیں تو وہ ہارٹیکلچر کا پرفارم کرتے ہیں اور وہ باغبانی کرتے ہیں۔
यानी फ्रूट और वेजिटेबल प्रोडक्शन ये हार्टिकल्चरिस्ट का काम होता है। तो उसके लिए वो लैंडस्केप डिज़ाइन भी करते हैं, यानी ज़मीन को हमवार बनाना ताकि वेजिटेबल और फ्रूट्स की अच्छी तरह से रेजिंग हो सके। और साथ ही पेस्ट मैनेजमेंट भी परफॉर्म करते हैं। पेस्ट मैनेजमेंट में ये होता है कि जो इंसेक्ट्स वगैरह इन वेजिटेबल और फ्रूट्स को नुकसान देते हैं तो उनको रोकते हैं, उनके रोकथाम करना, ये पेस्ट मैनेजमेंट होता है। फिर आगे नेक्स्ट है फॉरेस्ट्री मैनेजमेंट एंड ग्रोविंग फॉरेस्ट। ग्रोविंग करना और मैनेज करना फॉरेस्ट को, ये फॉरेस्ट्री में आता है। इट प्रोवाइड वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, रिक्रिएशन एंड बायोडाइवर्सिटी एंड आल्सो टिम्बर। जब हम फॉरेस्ट्री करते हैं तो फॉरेस्ट्री में ग्रोविंग और मैनेजमेंट होती है। एज अ रिज़ल्ट वाइल्ड लाइफ हैबिटेट प्रोवाइड होती है, यानी जंगली जानवरों और मुख्तलिफ़ किस्म के इंसेक्ट्स और बर्ड्स के लिए हैबिटेट प्रोवाइड होती है। रिक्रिएशन के लिए भी लोग वहाँ का रुख करते हैं, यानी तफरीह के लिए, और वहाँ की बायोडाइवर्सिटी भी स्ट्रांग होती है, यानी मुख्तलिफ़ वैराइटीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल वहाँ पर मौजूद होते हैं। और साथ ही टिम्बर भी प्रोवाइड होती हैं, जो मुख्तलिफ़ किस्म के फर्नीचर में ये लकड़ियाँ काम आते हैं और एज अ फ्यूल भी यूज़ किए जा सकते हैं। लास्ट में फार्मिंग है, जिसको काश्तकारी कहते हैं। फार्म्स डेवलपमेंट, यानी फार्म्स की डेवलपमेंट को फार्मिंग कहते हैं। तो फिर एनिमल ब्रीडिंग होती है, पोल्ट्री फार्म्स जिनको कहते हैं, फ्रूट फार्म्स होते हैं और वेजिटेबल्स भी होते हैं। ओके, थैंक यू।